آج ہم نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا یہاں پر کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے. جو صبح بارش ہوئی سری نگر شہر میں، جو سبمرجنس ہوا لال چوک ایریا، چاہے وہ گھنٹہ گھر ہو، چاہے وہ مولانا آزاد روڈ ہو، جتنے بھی لال چوک کے آس پاس کے ایریا تھے سب سبمرجنس ہوئے اس بارش سے. ہمیں اس چیز کا افسوس ہے کیونکہ یہ بزنس ہب ہے لال چوک، وہاں پر دکانداروں کا لاس ہوا وہاں پر اس سبمرجنس کے وجہ سے. اس چیز کا بھی ہمیں افسوس ہے، مگر بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے اس میں جو یہ فیلر ہے، سب سے بڑا فیلر جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، یہ سرکار کی طرف سے ہے. آپ دیکھیے 84 میں ڈرینیج سرکل سری نگر وجود میں آیا، یو ڈی کے شیپ میں سرکار نے اس کو 84 میں وجود میں لایا، اس لیے تاکہ جو بھی ڈرینیج نیٹ ورک ہے پورے کشمیر پراونسی میں اس کا دیکھ ریکھ کرے گا یو ڈی ڈپارٹمنٹ. مگر بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے 2002 میں اس یو ڈی کو الگ کیا گیا، اس کو مرج کیا گیا ایس ایم سی کی طرف سے. جو لوازمات تھے پھر ڈرینیج سرکل سری نگر کے حوالے سے، جس سے ہماری ڈرینیں مینٹین رہتی تھی یہاں پر، جس سے ایریا سبمرجنس نہیں ہوتے تھے یہاں پر، اس چیز افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے 96 تک ڈرینیج سرکل کی ایلوکیشن تھی 22 کروڑ کے قریب. آج 2019 میں ڈرینیج سرکل کی جو ایلوکیشن ہے وہ ٹوٹل 1 کروڑ روپے ایلوکیشن ہے. یہ سزا ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کشمیر کی طرف یہ ڈرینیج سسٹم ہے، یہ کشمیر میں ڈرینیج سسٹم مینٹین کرنا ہے. میرے خیال سے سرکار، جو بھی سرکار آج تک آئی، چاہے یہاں کا گورنر انتظامیہ تھا، چاہے یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن تھی، میرے خیال سے کوئی ایڈمنسٹریشن سنسیئر نہیں تھی ڈرینیج کے حوالے سے. یہاں کا ڈرینیج مینٹین ہونا چاہے، یہاں کا ڈرینیج بننا چاہے، تاکہ جو یہ سبمرجنس آئے روز ہوتا ہے یہاں کا بزنس ہب لال چوک، یہ نہیں ہونا چاہے. میرے خیال سے کوئی تنظیم، کوئی ایڈمنسٹریشن، چاہے وہ گورنر انتظامیہ ہو، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن تھی یہاں کی، کوئی سنسیئر نہیں رہا اس میں. آج جموں کے حوالے سے یہ لوگ سنسیئر رہے، لداخ کے حوالے سے یہ لوگ سنسیئر رہے. آپ لداخ کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، ڈرینیج سسٹم کے حوالے سے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. آپ لداخ کی ڈیولپمنٹ دیکھیے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. مگر مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے جو یہاں کی ڈیولپمنٹ ہے ڈرینیج سرکل کے سسٹم کے حوالے سے، وہ ڈرینیج سسٹم کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہے. اس کا ایک وجہ ہے 30 سال پہلے اس ڈرینیج سسٹم کو وجود میں لایا گیا اس لال چوک سائڈ سے، چاہے وہ مولانا آزاد روڈ ہو، چاہے وہ گھنٹہ گھر ہو، چاہے وہ لال چوک ہو، چاہے وہ معصومہ ہو. اس ٹائم پبلک پاپولیشن اس ایریا میں کم تھی، اس ٹائم اس ایریا میں ہوٹل بہت کم تھے، اس ٹائم دکان کم تھے اس ایریا میں، چاہے وہ لال چوک ہو، گھنٹہ گھر ہو. میرے خیال سے اب اس کی یہ کیرنگ کیپیسٹی نہیں رہی. اس سسٹم کو میرے خیال سے چینج کرنا ہے. یہ 1 کروڑ دینے سے ڈرینیج سرکل کو یہ شرم کی بات ہے یہاں کی انتظامیہ کے لیے. ڈرینیج سرکل کے لیے 1 کروڑ روپیہ یہ وہاں گزار کرتے ہیں فنڈز ڈرینیج سرکل کے لیے. اس سے یہ ڈرینیج سرکل مینٹین رہے گا، اس سے یہ سبمرجنس ختم ہو جائے گا. میرے خیال سے اگر لال چوک کے سبمرجنس کو بچانا ہے، اگر اس بزنس ہب کو بچانا ہے، اگر اس ٹورزم ہب کو بچانا ہے، کم از کم اس کے لیے پر ایئر ڈرینیج کے لیے 20 کروڑ 30 کروڑ کی ایلوکیشن ہونی چاہیے. تبھی میرے خیال سے جو یہ ڈرینیج نیٹ ورک ہے سری نگر شہر میں، خاص کر لال چوک میں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے، اگر گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہے، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے یہاں کا دکاندار تباہ ہونا چاہے لال چوک میں، لال چوک کا ہوٹل والا تباہ ہونا چاہے، لال چوک کی جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے لال چوک میں وہ بزنس نہیں کرنا چاہے، میرے خیال سے پھر یہ ڈرینیج سسٹم جو ہے سری نگر شہر کا وہ یوں کا تو رہے گا. اگر سنسیئر ہے سرکار، میرے خیال سے سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے آج سے ہی
کیونکہ یہ اس ٹائم یہ قدم اٹھاتے ہیں جس ٹائم یہ سب ایمرجنسی ایریا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پھر گاج گرتی ہے چھوٹے آفیسروں پر, چھوٹے افسروں پر اس کی گاج گرتی ہے. یہ سب سے بڑا جو فالٹ ہے یہ یہاں کا انتظامیہ کا فالٹ ہے, یہ بیوروکریسی کا فالٹ ہے. جس بیوروکریسی نے کبھی بھی کشمیر کے ڈرینیج کو سیریس نہیں لیا, یہ ان کا فالٹ ہے, یہ ان کی غلطی ہے. اس غلطی کی وجہ سے آج جتنے بھی شہر سری نگر میں ہمارے بزنس مین ہیں وہ اس چیز کا اس وقت سزا بھگت رہے ہیں. آنے والے ٹائم میں ہمیں لگ رہا ہے کشمیر اکنامک الائنس کو, کیونکہ ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے جتنے بھی ایجوکیشن سینٹر ہے میرے خیال سے لال چوک میں, چاہے وہ راج باغ ہو, چاہے وہ جواہر نگر ہو, چاہے وہ لال چوک ہو, ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بھی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے, ہمارے بچے بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. صبح میں نے دیکھا ہمارے بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, ان کے کپڑے اوپر تھے اور پانی میں وہ تیر رہے تھے بیگ لے کر ہمارے بچے, ان کی گاڑیاں. یہ چیز کشمیر اکنامک الائنس برداشت نہیں کرے گی. اگر یہ سنسیئر نہیں ہے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, میرے خیال سے آنے والے ٹائم میں پریشر بنانے کے لیے کشمیر اکنامک الائنس جتنے بھی دکاندار ہیں لال چوک کے ارد گرد, خاص کر سری نگر کے دکاندار, ہم پھر دھرنے پہ بیٹھیں گے جب تک یہ ڈرینیج سسٹم سری نگر شہر کا, خاص کر جو بزنس ہب ہے ہمارا گھنٹہ گھر, لال چوک, مائشما, جواہر نگر, راج باغ, جب تک یہ ڈرینیج سسٹم گورنمنٹ ہمیں سیٹسفائی نہیں کرے گے, یہ ڈرینیج سسٹم ہم ٹھیک کریں گے, تب تک ہم وہاں سے اٹھنے والے پھر نہیں ہیں.